ہزارہا لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے تعلیمی حوالے سے، تربیت کے حوالے سے۔ پہلے تو 100 روپے بھی فیس نہیں لیتے تھے۔ ہماری تمام کلاسز ڈیجیٹلی اکوپڈ ہیں۔ دنیا اس وقت ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ پہ چلی گئی ہے۔ ایک واقعہ ہمارے یہاں ہوا کہ ایک لڑکی اسکول سے غائب ہو گئی۔ ان کی والدہ نے بتایا کہ میرے شوہر جو نشہ کرتے ہیں، کہ جو شوہر ہے ان کو ایک ریہیبلیٹیشن میں ڈلوایا، ان بچوں کو دوبارہ سے اسکول کی تعلیم شروع کروائی۔ 2 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہے اسکول کی تعلیم سے محروم ہیں۔ تو ہم ان بچوں پہ کام کر رہے ہیں جن کے پاس پڑھنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ 20 پروفیشنل کورسز کرواتے ہیں، ویب ڈیولپمنٹ، کمپیوٹر پروگرامنگ، اینڈرائڈ، گرافک ڈیزائننگ۔ اب ہمارے پاس 1900 طلباء و طالبات پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ 7 دن یہاں پر کلاسز ہو رہی ہیں۔ جب تک اچھا استاد نہیں ہوگا تو وہ تعلیمی ادارہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ در و دیوار کا نام تو کوئی ادارہ نہیں ہوتا۔ اس وقت ہمارے ساتھ نجم بھائی موجود ہیں جو کہ اس اسکول کے اونر بھی ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ ان بچوں سے فیس آخر 100 روپے کیوں لے رہے ہیں۔ پہلے تو 100 روپے بھی فیس نہیں لیتے تھے۔ 2011 سے ہم یہاں پر بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ بعد ازاں ہمیں یہ احساس ہوا کہ کچھ فیملیز میں ایک ہیزیٹیشن تھی کہ جیسے کہ کوئی چیریٹی اسکول ہے، کوئی خیراتی اسکول ہے، تو اس تاثر کو توڑنے کے لیے ہم نے ایک 100 روپے کی ٹوکن فی لگائی ہے، جس سے ایک سینس آف پارٹیسپیشن بھی آ جائے اور یہ ہمارا پیغام بھی سب کو جائے کہ ہم ایک پروفیشنل ادارہ ہیں۔ کچھ علاقہ مکین ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر اسکول کی فیس جو ہے 100 روپے ہے، تو یہاں پر تعلیم صحیح نہیں ہوگی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، یہ تاثر جب لوگ ہمارے اسکول وزٹ کرنے آتے ہیں تو ان کا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری تمام کلاسز ڈیجیٹلی اکوپڈ ہیں۔ ہر کلاس میں کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، پروجیکٹر لگا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے۔ پھر جب آپ ٹیچر سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی ٹیچنگ اسٹائل دیکھتے ہیں، تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہم نہ صرف بچے کو کانسیپٹ پڑھاتے ہیں بلکہ اس کو ہم ایکٹیویٹی کے ذریعے، ہینڈ آن ایکسپیرینس کے ذریعے اس کانسیپٹ سے آشنائی پیدا کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا اس وقت ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ پہ چلی گئی ہے۔ 2011 سے لے کر ہم پینڈیمک تک 2020 تک یہاں بچوں کو پڑھاتے رہے۔ پینڈیمک میں ہمیں کچھ کلاسز آف کرنی پڑی تو اس سے ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں آن لائن پڑھانا چاہیے، تو ہم نے اس دوران آن لائن پڑھانا شروع کیا۔ اس سے ہمارا پیغام ذرا دور تک گیا، تو کچھ لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ کو مزید بڑھائیں۔ جو آپ کے پاس اس ٹائم بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو کتابوں کا جو کورس ہوتا ہے وہ خود دیتے ہیں یا وہ خود ارینج کرتے ہیں؟ پہلے تو ہم کتابیں اور کاپیاں سب دیتے تھے، لیکن اب چونکہ تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ پیرنٹس خود بوجھ کو اٹھائیں یا ایک حصہ ہم اٹھا لیں یا کچھ اور ڈونرز مل کے اس خرچے کو پورا کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، جو فیملیز آ رہی ہیں، وہ متوسط طبقے سے بھی نیچے کی ہیں، لوور مڈل کلاس آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یا لوور انکم کلاس کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ تعاون کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں ایک خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں کسی مجبوری میں بچے کو اٹھا نہ لیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کچھ پیرنٹس بچے کو اسکول نہیں بھیجتے یا کوچنگ سے اٹھا لیتے ہیں، تو پھر ہم ان کو فالو کرتے ہیں، چیز کرتے ہیں کہ بھائی وجوہات کیا ہیں۔ کچھ ہمارے دوست مل کے ان کے مسائل کو ختم کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک واقعہ ہمارے یہاں ہوا کہ ایک لڑکی اسکول سے غائب ہو گئی، نہیں آ رہی تھی کچھ دن۔ ہم نے معلوم کیا تو ان کی والدہ نے بتایا کہ میرے شوہر جو نشہ کرتے ہیں اور گھر کے اچھے حالات نہیں ہیں، تو ہم نے پھر اس کے جو شوہر ہیں ان کو ایک فاؤنڈیشن میں ریہیبلیٹیشن میں ڈلوایا، ان بچوں کو دوبارہ سے اسکول کی تعلیم شروع کروائی۔ تو ہم نے یہاں پر ایک ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ جو بچے ہیں، جو فیملیز ہیں، وہ اپنے مسائل بھی ہمیں بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ اصل میں یہ سارا کام ہو رہا ہے مسجد سے۔ مسجد ایک مرکز خیر ہوتی ہے، کہ مسجد وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کسی کا دکھ درد نہیں سنا جا رہا تو وہ مسجد آ جاتا ہے اللہ کے گھر میں۔ تو ہم بس یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس اللہ کے گھر سے، اس مدرسے سے لوگوں کی ہر طرح سے خیر کی کام کریں۔ آپ کے پاس یہاں پر کون کون سی کلاسیں موجود ہیں جن کو آپ تعلیم دے رہے ہیں؟ ہمارے پاس یہاں پر پری پرائمری سے لے کر 12ویں تک کلاسز ہوتی ہیں، مطلب منڈے ٹو فرائیڈے صبح 7:30 بجے اسکول کھلتا ہے۔ KG1 KG2 کے بچے آتے ہیں، پھر 1 سے لے کر 5 تک، 6 سے لے کر 8 تک، اور پھر 9 سے لے کر 12 تک کی کوچنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم ویکینڈ پہ جو سیٹرڈے سنڈے بچتا ہے اس میں 20 پروفیشنل کورسز کرواتے ہیں، ٹیکنیکل کورسز ہیں، جیسے کہ ویب ڈیولپمنٹ، کمپیوٹر پروگرامنگ، اینڈرائڈ، گرافک ڈیزائننگ۔ پھر ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس بھی سکھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم لینگویجز سکھاتے ہیں، جیسے کہ انگلش، پرجین، ٹرکش، عربک وغیرہ۔ تو 7 کے 7 دن یہ ادارہ فعال رہتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی فارمل ایجوکیشن کے ساتھ اسکل بیسڈ لرننگ بھی ہو، تاکہ وہ کوئکلی ارننگ کی طرف آ سکیں، تو ان کے معاشی ایک ابتری ہے اس کا کچھ ازالہ ہو سکے۔ نجم بھائی، جیسے کہ آپ یہاں پہ جو اسکول میں بچے ہیں ان کی فیس لے رہے ہیں 100 روپے، لیکن جو آپ یہاں پہ کورسز وغیرہ کروا رہے ہیں ان کی فیس کیا ہے؟ ان کی فیس اب ہم نے جو ہے وہ 3 مہینے کے کورس کی 1500 روپے فیس کر دی ہے، تو جو 500 روپے مہینہ فیس ہوتی ہے، لیکن اس میں ہم ڈسکاؤنٹ کافی دیتے ہیں بچوں کو ان کے حالات اور ان کی ضرورت کے پیش نظر۔ اور جو لوگ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں ان کی فیس کیا ہے؟ اس مرتبہ ہم نے 300 روپے فیس لی تھی آن لائن کلاس کی، کیونکہ ہم لائیو کلاسز بھی کر
کر رہے ہیں. ہمارے پاس پاکستان میں 30 سے زیادہ شہروں سے داخلے آ چکے ہیں. ایک داخلہ یوکرین سے آیا ہوا ہے, ایک سعودی عرب سے آیا ہوا ہے. اگر دیکھا جائے آپ جیسے بتا رہے ہیں آپ کے پاس بچے آن لائن کلاسز بھی لے رہے ہیں, مدرسے میں بھی ہیں, اس کے علاوہ اسکول میں بھی ہیں, تو آپ کے پاس اس ٹائم کتنے طلبات جو ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ اگر ہماری جو آن کیمپس کلاسز ہو رہی ہیں اس میں ٹوٹل تو ملا کے 1900 سے زیادہ بچے ہو گئے ہیں, اور کچھ بڑے بھی ہیں. جس طرح کہ ہمارا ایک خاص پروگرام ہے مدرسے کے فارغ التحصیل اور مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے. ہم بدھ جمعرات جمعہ ان کی کلاسز کرتے ہیں, ان کو انگریزی, کمپیوٹر, فائنینس, اکنامکس کی تعلیم دیتے ہیں, اور وہ ہم سے پڑھ کر پھر جاب مارکیٹ میں جا کر کوئی کام حاصل کر لیتے ہیں. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر آپ بچوں کی فیس جو ہے 100 روپے لیتے ہیں, تو یہاں پر جو ٹیچرز موجود ہیں آپ ان کو کیسے پیسے دیتے ہیں, کہاں سے کرتے ہیں ارینج صاحب؟ اس میں یہ ہے کہ کچھ ہمارے دوست احباب ہیں اس پروجیکٹ کو مل کے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی ایک اچھا کاز ہے, اور پاکستان میں آپ جانتے ہیں لوگ نیکی کے کام میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. ہم نے ٹیچرز پہ کمپرومائز نہیں کیا. ٹیچرز ہمارے پاس الحمدللہ بہت اچھے ہیں, ایٹ پار ان کی سیلریز ہیں, تو الحمدللہ ہم نے ٹیچرز بھی اچھے ہائر کیے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ ہم ان کی ٹریننگ پر بہت کام کرتے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں, آپ کے اسکول میں اتنی کم فیس ہے, اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاکستان میں گورنمنٹ اسکولوں میں بھی بہت کم فیس ہوتی ہے, تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو مماثلت ہے, کامن پوائنٹ ہے, وہ یہ کہ جو ہماری ٹارگیٹڈ آڈینس ہے وہ گورنمنٹ اسکول کے بچے ہی ہیں, کہ جو گورنمنٹ اسکول جا رہے ہیں یا اسکول سے محروم ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 2 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہے اسکول کی تعلیم سے محروم ہیں, تو ہم ان بچوں پہ کام کر رہے ہیں جن کے پاس پڑھنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا, جہاں تک بات ہے تعلیمی سرگرمیوں کی, تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں ہمیں بہت فرق ہے, کیونکہ ہم نے جس طرح کی فیسلٹیز اور ٹیچرز اور یہاں کا انوائرمنٹ رکھا ہوا ہے وہ تو بہت سے پرائیویٹ اسکول سے بھی بہتر ہے. جیسے اسٹوڈیو میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس بہت ہی ہائی اینڈ کمپیوٹرز ہیں, اور یہاں پر بہت اچھے ہمارے جو کنسلٹنٹس ہیں وہ آ کر ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. بچوں کو نہ صرف یہ کہ فارمل ایجوکیشن دے رہے ہیں بلکہ ان کو جدید تعلیم, جیسے کہ ہم کلاس 8 میں کینوا پڑھا رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ کراچی میں کوئی اسکول ہے کہ جہاں پر کلاس روم میں اسکول میں ڈیجیٹل آرٹس پڑھایا جا رہا ہو, کینوا ایڈیٹنگ سکھائی جا رہی ہو, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک 17 سال کا اسٹوڈنٹ ہے, مدرسے کا طالب علم ہے, درس نظامی پڑھ رہا ہے, اس نے گرافک ڈیزائننگ سیکھی اور وہ ارننگ شروع کر دی. ایک ہمارے پاس 9ویں کلاس کا بچہ ہے, اور ہم نے اپنے آف دا اسکول کے یوٹیوب چینل پہ ان کی ویڈیوز بھی ڈالی ہیں. وہ 9ویں کلاس میں پڑھ بھی رہا ہے اور گرافک ڈیزائننگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے ذریعے پیسے بھی کما رہا ہے, اپنے گھر کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. تو معیشت کے جو حالات ہیں ہمارے ملک کے, اس کے پیش نظر ہمارے بچوں کو ارلی ورک فورس کا حصہ بننا ہوگا, لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی, تبھی کچھ ملک کے حالات بہتر ہوں گے. اچھا نجم بھائی, آپ یہ بتائیں, کچھ بچے جو ہیں آپ سے کورسز وغیرہ تو کر لیتے ہیں, لیکن اگر اس کے باوجود ان کو اب جابز وغیرہ نہیں ملتی تو وہ کیا کرتے ہیں, یا آپ ان کو جابز وغیرہ بھی خود دلواتے ہیں؟ جی, ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے اسٹوڈیو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں, اور یہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور پھر اس میں کچھ مثالیں ہیں ہمارے پاس کچھ اسٹوڈنٹس تھے, یاسر تھے, ایک عبداللہ تھے, ہم نے ان کو ٹریننگ دی, اور اسٹار کام ایک امریکن کمپنی ہے وہ وہاں پر چلے گئے. اسی طرح سے اور کچھ ایڈ ایجنسیز ہیں, مارکیٹنگ فرمز ہیں, جہاں پر ہمارے بچوں نے کام ہم سے سیکھا, اور ہم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ بھائی ان کو آپ کنسیڈر کر لیں. ظاہر ہے کہ ان کا انٹرویو ہوا, ٹیسٹ ہوا, اور وہ میرٹ پہ پورے ہوتے ہوئے الحمدللہ ان کی جاب پلیسمنٹ ہو گئی. تو ہم یہ ہے کہ صرف پڑھا نہیں رہے بلکہ ہم ان کو جابس دلوانے میں بھی جو ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور ان کی مدد کرتے ہیں. اچھا, آخر میں یہ بتا دیں کہ یہاں پر جو آپ کے پاس بچے موجود ہیں ان کی تعلیم تو یہاں پر ان کو مل رہی ہے, لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی کیا ایکٹیویٹی ہیں اسکول میں؟ یہاں پہ ہمارے پاس الحمدللہ ایک بہت بڑی لائبریری ہے, اس لائبریری میں وہ جاتے ہیں. اب ہم ایک ایکٹیویٹی روم بنا رہے ہیں ان کا کے لیے, تو وہاں پر ہوگا. پھر مسجد کے بیسمنٹ میں اب ہم ایک ہنر لیب بنا رہے ہیں جہاں پر ہم ان کو مختلف کام سکھائیں گے. اس کے ساتھ یہ کہ جہاں پر ہماری جو مسجد ہے, مسجد کا ایریا کافی بڑا ہے, تو بچوں کو آنے جانے میں چلنے پھرنے میں سہولت ہوتی ہے, کچھ کھیل لیتے ہیں وہ. تو اس سب سے زیادہ جو ایکٹیویٹیز پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ کلاس روم کے اندر ہیں, کہ ہم کوئی بھی کانسیپٹ اگر ہم پڑھاتے ہیں تو ویڈیو کے ذریعے, یہاں پہ کوئی ہینڈز آن ایکسپیرینس کے ذریعے, کچھ پراپس کے ذریعے, کچھ اکوپمنٹ کے ذریعے بچے سے کہتے ہیں کہ اب اس کو تم عملی طور پر بھی کرو, تاکہ تمہارا ذہن میں اس کا صرف تصور نہ ہو بلکہ اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی تمہیں معلوم ہو.